بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دس از می وقار یونس اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، نئے سال شروع ہو چکا ہے، ہم نے باضابطہ طور پر نئے سال میں قدم رکھ لیے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو نئے سال بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ نئے سال میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہو۔ ناظرین، 2023 سال یقیناً پاکستان کے لیے ایک بدترین سال رہا۔ پاکستانیوں نے 2023 میں ظلم کی انتہا، جبر، تشدد، لاقانونیت، چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرتے دیکھا۔ ناظرین، دنیا میں ہر جگہ پہ آپ جس علاقے میں چلے جاؤ، جس معاشرے میں چلے جاؤ، جس ملک میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ جس کونے میں چلے جاؤ، آپ کو ایسے واقعات ملتے رہیں گے، تشدد کے واقعات، ظلم کے واقعات ملتے رہیں گے۔ قصے کہانیوں میں، وہاں کے کتابوں میں، وہاں کے اخباروں میں، وہاں کے ٹی وی اور ریڈیوز وغیرہ میں، یہ سب آپ کو جو ہے نا ملتے رہیں گے۔ ظلم دنیا کے ہر علاقے میں ہوتا رہتا ہے، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کے اوپر ظلم کرنے والا آپ کا اپنا ہو۔ جب آپ کے اوپر ظلم کرنے والا آپ کا اپنا ہو تو آپ کے اوپر تکلیف، وہ ظلم جو ہے نا وہ تکلیف دیتی ہے۔ اور جب آپ نے جو ادارے اپنی حفاظت کے لیے بنائے ہوں، وہ اگر آپ کے اوپر ظلم اور تشدد کرے تو وہ تکلیف جو ہے نا وہ تکلیف کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ پھر بہت تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، یا یہ ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہے۔ ناظرین، 2023 یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور جب کبھی بھی ہمارے آنے والی نسلیں تاریخ پر نظر دوڑائے گی تو یقیناً انہیں بھی تکلیف ہوگا، ان کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گا کہ 2023 میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ پاکستانیوں نے ظلم کی انتہا، جبر، تشدد، چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گزارا ہے۔ ناظرین، 2023 گزر گیا۔ میرے لیے دو باتیں، یا جو دو چیزیں جس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس میں سب سے پہلے جو کچھ پاکستان میں ہوا، یہ اگر میں بھولنا بھی چاہوں تو میں نہیں بھول سکتا۔ جو میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس میں جو دوسری بات ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر ہے۔ ناظرین، جب سے فلسطین اور اسرائیل کا جنگ شروع ہوا تو اس وقت پوری امت مسلمہ امٹ کر باہر آئی۔ پاکستان سے لے کے ترکی تک، قازقستان سے لے کر کے ایسے تک، یہ پوری امت مسلمہ امٹ کر باہر آئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، احتجاج کرنا شروع کیا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال میں نے اپنے آپ سے کیا، اس کا جواب بھی میں نے اپنے آپ کو دیا۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی اس وقت، جو میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا تھا، جو میں نے جواب دیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے، یہ میں فرسٹ ٹائم پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا اور میں نے کیا اس کا جواب نکالا تھا۔ ناظرین، جب فلسطین اور اسرائیل کا جنگ شروع ہوا، جب امت مسلمہ امٹ کر باہر آئی، تو اس وقت میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہم امت مسلمہ مل کر اسرائیل کو روک پائیں گے اس جنگ سے؟ تو اس وقت میرا جواب تھا کہ نہیں۔ جو تفصیل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ایک لمیٹڈ سوچ کے رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ ہم احتجاج کے لیے نکل آئے ہیں، 2-4 دن جو ہے نا بڑھ کے ماریں گے۔ جب ہم بڑھ کے ماریں گے تو اسرائیل کو طیش میں لے کے آئیں گے۔ ہم کر کچھ نہیں سکتے، بس صرف اتنا کریں گے کہ اسرائیل کو مزید طیش میں لے کے آئیں گے۔ جب وہ طیش میں آئیں گے تو وہ فلسطین کے اوپر مزید بمباری کریں گے۔ جب وہ وہاں پہ مزید بمباری کریں گے تو ہمارے فلسطینی بھائی بہنیں بچے وہاں پہ جو ہے نا وہ شہید ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری سوچ یا ہماری اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو، اسرائیل کو روک سکے اور اس کو جنگ بندی پر راضی کر سکے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں تو سیم وہی حالات ہے۔
وہ جب جنگ شروع ہوئی تھی، امت مسلمہ امٹ کر جب باہر آئی، تو وہی 2 4 دن تھے، جب 2 4 دن امت مسلمہ نے خوب چیخا، دہاڑے ماری، ادھر اسرائیل کو طیش میں لے کے آیا۔ جب اسرائیل طیش میں آیا تو انہوں نے فلسطین کے اوپر مزید بمباریاں شروع کی، حتیٰ کہ انہوں نے ہسپتال تک نہیں چھوڑا۔ اور پھر جب ان کی بمباریاں تیز ہو گئی تو ادھر ہماری جو ہے نا وہ اوقات ختم ہو گئی، ہمارا وہ لمیٹڈ سوچ تھا وہ ختم ہو گیا، تو ہم گھروں میں جا کے لیٹ گئے، سو گئے۔ ناظرین، بڑی میں مجھے اس بات سے بہت بڑی تکلیف پہنچی کہ وہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا اس کو ہم نے الٹا اس کا نقصان کیا۔ ہم جتنے بھی امت مسلمہ جب نکل آئی، ہم نے احتجاج کیا، عملی کردار ہم نے نہیں ادا کیا معذرت کے ساتھ۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ فلسطین پر آج بھی اسرائیل کا جو ہے بمباری شروع ہے، اور آج آپ پاکستان سے لے کر ترکی تک یا قازقستان سے لے کر کیسے تک دیکھ لو، آپ کو کسی بھی مسلم ملک میں احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے حکومتوں میں تو اتنا دم خم نہیں ہے، لیکن جو ہمارے عوام تھے وہ بھی تھک گئے، ابھی جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، اور فلسطین میں آج بھی اسرائیل کی بمباری تھے، وہاں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں کے خواتین شہید ہو رہی ہیں، وہاں کے گھر مسمار ہو رہے ہیں، وہاں کے ہاسپیٹل کو نشانہ بنایا جاتا ہے بمباریوں کے ساتھ۔ ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑا، اور اسرائیل آج بھی بڑے دھڑلے سے اسرائیل فلسطین کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، وہاں پہ بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ عورتیں شہید ہو رہی ہیں۔ اور ہم آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے امت مسلمہ میں کسی بھی جگہ پر احتجاج کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کوئی بھی بندہ۔ ہاں البتہ میں جتنے بھی یہ غیر مسلم کنٹری ہے وہاں پہ وہ لوگ نکل آتے، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ نیوز میں بھی آتے ہیں، وہ باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یہ نسل کشی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان تھک گئے ہیں، اور ہم تک کہ جو ہے نا جا کے گھروں میں سو گئے۔ ہماری جتنی اوقات تھی ہم اتنے اوقات میں جو ہے نا اپنی بات کر کے چلے گئے۔ اب فلسطین کو مزید جو ہے نا اس کو مصیبت میں ڈال کر اب ہم بالکل خاموش ہو گئے، یا ہم ایسے جو ہے نا ایسے خاموش ہو گئے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا فلسطین میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ ہم اس سے بالکل لا علم ہو گئے۔ یہ میرے لیے جو ہے نا سب سے تکلیف دہ بات تھی۔ اس وقت جس وقت اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور ہم مسلمان جب باہر نکل آئے، تو میں نے اس وقت جو ہے نا اپنے آپ سے جو سوال کیا تھا، جو میں نے جواب اخذ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم یہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم یہ جنگ بندی اپنے مرضی سے اس جنگ کو بند نہیں کر سکیں گے۔ یہ جنگ بند کریں گے تو وہ امریکہ بند کرے گا، وہ جب چاہے گا تو اس کو بند کر لے گا۔ لہٰذا ہماری اوقات اتنی نہیں تھی جتنے ہم نے بڑھ کی ماری تھی، اور جس کا نقصان فلسطین کو اٹھانا پڑا، جس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ یہ اگر ہم نہ کرتے تو کم از کم فلسطین کا اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا آج ہوا ہے۔ سو یہ 2023 میں جو میرے جو تکلیف دہ باتیں میرے لیے تھی، یہ 2 باتیں میری بہت تکلیف دہ تھی۔ اس نے میرے دل کو کافی جو ہے نا ٹھیس پہنچایا ہے، میرے دل کو کافی جو ہے نا تکلیف پہنچائی ہے ان 2 باتوں نے۔ اور میں اللہ سے دعاگو ہوں کہ ان دونوں معاملات میں اللہ بہتری کا معاملہ کرے۔ ہم اتنے قابل نہیں ہیں، ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم مقابلہ کر سکیں، بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین، یہ آپ سب کو نیا سال 2024 بہت بہت مبارک ہو، اور امید کرتا ہوں کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہو۔ اب تک کے لیے اتنی، اللہ حافظ۔